نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان ہے جس نے ہمیں علم کی مجلس میں بٹھایا، الحمدللہ جس نے ہمیں صحت اور عافیت عطا کی جبکہ بہت سے لوگ اس وقت بیمار ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں زندگی کا ایک اور دن دیا جبکہ بہت سے لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان ہے جس نے ہمیں قرآن اور سنت کی بات سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج اس مجلس کے ذریعے سے اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس پر عمل بھی نصیب کر دے، اس سے پہلے کہ ہم واپس لوٹائے جائیں، اس سے پہلے کہ ہم واپس اللہ کے سامنے کھڑے کر دیے جائیں۔ اس لیے قرآن و حدیث کو جاننا، اس کی بات کو بار بار سننا، اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہنا، اپنے آپ کو عمل کے لیے بار بار تازہ کرنا، علم کے مجالس میں بیٹھنا، سننا، سنانا، یہی وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر قرآن اور سنت کی باتوں پر عمل کرنے کا تہیہ کر سکتے ہیں۔ بعض دفعہ کچھ باتیں پتہ ہوتی ہیں لیکن بھول جاتی ہیں، بعض دفعہ موٹیویشن نہیں رہتی، بعض دفعہ ایمان ہی اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ پتہ ہو کر بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس لیے اس بات کو جاننے کے لیے یہ نہ سمجھا جائے کہ ہمیں سب کو پتہ تو ہے بس عمل ہی تو نہیں کرتے، تو یہ دیکھنا چاہیے کہ عمل کیوں نہیں کرتے۔ اس لیے بھی نہیں کرتے کیونکہ ہم اپنے ایمان کی تجدید نہیں کرتے، اور ایمان بھی اسی طرح پرانا ہو جاتا ہے جیسا کہ تمہارے پیٹوں میں ایمان اسی طرح پرانا ہوتا ہے جیسا کہ تم پر کپڑا پوسیدہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے اس کی تجدید کرنے کا ذریعہ علم کی مجالس ہی ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ آپ کے ساتھ قرآن کو نازل کیا گیا، حالانکہ قرآن میں تمام وہ باتیں موجود تھیں جو کوئی بھی عرب پڑھ سکتا تھا، خود اس کو کتابی طور پر لے سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پریکٹیکل مثال بنایا گیا کہ انسان سب سے بڑا رول ماڈل ہوتے ہیں، سب سے بڑی موٹیویشن ہوتے ہیں کسی کے لیے، کہ جب آپ کسی اور کو کرتا دیکھتے ہیں تو آپ کے اندر بھی ایک تازگی آتی ہے۔ لہٰذا آج جب ہم سنیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، آپ کی اطاعت کرنا کس طرح کامیابی کا ذریعہ ہے، تو ہم سب تہیہ کریں کہ اللہ سے کہ جہاں جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی بات مجھے پتہ چلتی جائے، میں اپنے اوپر لازم کر لوں کہ اگر مجھے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو یہی واحد راستہ ہے۔ پھر میری مرضی، زمانے کا فیشن، خاندان کے دستور، رسم و روایات، پھر سب ایک طرف کر کے ایک کامل یقین پہلے کر لیا جائے کہ اگر یہ کہا گیا کہ اس میں کامیابی ہے تو وہ ضرور کوئی ایسی بات ہے جو میں اپنی زندگی میں مس کرتی ہوں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ڈپریشن ہے، کیوں ہے؟ کسی ڈاکٹر کو نہیں پتا۔ آج ہم دیکھتے ہیں لوگ تنہائی محسوس کرتے ہیں، ان کے اندر ایک خلا ہے، جبکہ اچھا کھاتے ہیں، اچھے گھروں میں رہتے ہیں، مال ہے، اولاد ہے، نعمتیں ہیں، اس کے باوجود زندگی خالی ہے، اور ایک عجیب سا خوف ہے، ایک عجیب سا غم ہے جو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا علاج کیا ہے۔ خوشی تلاش کرنے سے بھی نہیں ملتی، دل سے خوش نہیں ہو سکتے کسی چیز کے اوپر۔ تو یہ وہی خلل ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ اور اس کے رسول سے دور ہونا شروع ہوتا ہے تو اس کی زندگی میں وہ جو خوشی کی حقیقت ہے وہ اس سے فنا ہو جاتی ہے، پھر چاہے وہ اچھا کھا لے، اچھے گھروں میں بھی رہے۔ تو جاننے کی ضرورت یہ ہے کہ سنت ہوتا کیا ہے، اس کے قرآن کے ساتھ اس کو کیوں رکھا گیا ہے۔ سنت کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے راستہ ہے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کوئی اچھا طریقہ جاری کیا اور اس کے بعد اس پر عمل کیا گیا تو جاری کرنے والے کو اپنے عمل کا ثواب بھی ملے گا اور اس اچھے طریقے پر چلنے والے دوسرے لوگوں کے عمل کا ثواب بھی ملے گا، جبکہ عمل کرنے والے لوگوں کے اپنے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور جس شخص نے کوئی برا طریقہ جاری کیا جس پر اس کے بعد عمل کیا گیا تو اس پر اپنا گناہ بھی ہوگا اور ان لوگوں کا گناہ بھی ہوگا جنہوں نے اس پر عمل کیا، جبکہ برے طریقے پر عمل کرنے والے لوگوں کے اپنے گناہوں میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔
تو گویا یہ ہے ایک واضح بات کہ ہر انسان اپنے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ، کوئی نہ کوئی ایسا راستہ چھوڑ کر جاتا ہے کہ جو یا تو اس کے حق میں ہے یا پھر اس کے خلاف حجت ہو جاتا ہے۔ تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ راستہ جو دین کا راستہ جب مجھے نہیں پتا تو میں نے آگے کئی نسلوں کو جان کا سہارا کیا، اور جب میں نے اس پر عمل کیا تو گویا میرا ایک کا عمل ایک نہیں ہوتا بلکہ وہ آنے والی تمام نسلوں کا راستہ بن جاتا ہے۔ تو اگر انسان یہ سوچ کر اپنی زندگی میں علم حاصل کرے کہ یہ میرے بچوں کے لیے، نسلوں کے لیے عمل کا باعث بنے گا، تو کتنی بڑی انویسٹمنٹ ہے۔ اور ہم صرف 2 بچوں کے لیے گھر بیٹھے رہتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، حالانکہ وہی وقت اگر خرچ کر کے ان کی تربیت کر دی جائے یہ اصل میں کرنے کا کام ہے۔ اسی طرح شرعی اصطلاح میں اگر دیکھا جائے تو سنت کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے طریقے پر چلنے سے گریز کیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ گریز کرنے سے مراد کیا ہے کہ چاہے وہ عبادات ہیں، چاہے وہ معاملات ہیں، چاہے وہ اپنی ذات ہے، چاہے وہ اقوام ہے، کہیں پر بھی جو معاملہ آیا اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود تھی کہ آپ ایسا اور ایسا کیا کرتے تھے، اور وہاں پر اس نے اس سے ہٹ کر چلنے کی کوشش کی، تو وہی چیز جو ہے وہ یہ آ جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی طریقہ اختیار کیا، چاہے وہ قول ہے چاہے فعل ہے، جب پتہ چل جائے کہ آپ کا رویہ یہ تھا، چاہے وہ ریئیکشن ہی کیوں نہ تھا، تو اس کو اپنانے میں انسان کی نجات بھی ہے، کامیابی بھی ہے، اور یہی اصل تقویٰ ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ قرآن مجید کی روشنی میں سنت کس طرح ہے، تو دین کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت کرنا فرض ہے۔ یعنی یہ بائی چوائس نہیں ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ نماز پڑھنا تو فرض ہے، لیکن جب سنت کی بات آئے تو ہمیں لگتا ہے کہ اپنی مرضی کریں کہ چاہے تو مانے اور چاہے تو نہ مانے۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تتولوا عنہ وانتم تسمعون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور بات سن لینے کے بعد اس سے منہ نہ موڑو۔ بات سننے کے بعد کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ایسا اور ایسا ہونا چاہیے، لیکن پھر اس کے خلاف بات کرنا۔ تو اس سے بھی پناہ مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ہمارے نفسوں کے حوالے نہ کرنا۔ یہ جو خواہشات کی پیروی ہے، یہ جو شبہات کی زندگی ہے، پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے کہ وہ ٹھیک ہے، کہ پتہ نہیں ایسے ہونا چاہیے ویسے، تو یہ چیز بھی انسان کو بہت دین سے دور لے جاتی ہے۔ جیسی طرح خواہشات کی ہر وقت پیروی کر کے اپنے نفس کو تھپکی دیتے رہنا، اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ سب کرتے ہیں، بس آج کا درود نہیں ایسا ہے، اس کے بعد استغفار کر لیں گے۔ تو اللہ سے بار بار دعا کرنی چاہیے، یا اللہ میرے ایمان کی، میرے پردے کی، میری تمام ان چیزوں کی حفاظت کرنا کہ جو تقویٰ کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے۔ کیونکہ آہستہ آہستہ جب ایمان نیچے جانا شروع ہوتا ہے نا، ایک نافرمانی دوسری نافرمانی، اچھا پھر ایک اور بات یہ کہ ہم اسے گناہ تصور جو کہ نہیں کر رہے ہوتے تو مطمئن بھی رہتے، گناہ تو نہیں کر رہے نا، صرف سنت ہی نہیں کر رہے، صرف طریقہ سنت میں نہیں کر رہے۔ تو اس لیے یہاں پر جو واجب بات کہی گئی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم سن لینے کے بعد وہ موڑنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اسی طرح فرمایا جا رہا ہے کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے وہ اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ یعنی مقصود کیا تھا رسول بھیجنے کا؟ اگر اس کی اطاعت ہی نہیں کرنی پھر کیا ضرورت تھی کہ اتنی ساری لائف جو تھی ان کی ایک ایک چیز کو ریکارڈ کیا گیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک رول ماڈل کے طور پر ان کو بنایا تاکہ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ بطور انسان ہونے کے کس طرح ان باتوں پہ عمل ہو سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کامیابی کی ضمانت ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور اس کی نافرمانی سے بچتے ہوں، وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اب واضح بات کیا ہے کہ اطاعت کرنا اور نافرمانی سے بچنا، یعنی 2 ٹاسک ہیں، کرنے کا کام اور بچنے کا کام، تو وہی اصل میں کامیاب ہوں گے۔ اب جہاں پہ ہم نے رستہ بدلا، یعنی کہیں پر اللہ کی بات تو مانی، کہیں رسول کی نہیں مانی، پھر کہیں پر طریقہ وہ نہیں تھا جو رسول کا ہونا چاہیے، طریقہ اپنی من مانی کا کر لیا، جیسی طرح کہیں پر مانی کہیں پر بالکل ہی نہ مانی، نہ اس کی مانی نہ اس کی مانی، تو پھر ہم کہاں سے کامیابی کے رستے کو حاصل کر سکتے ہیں؟ اسی لیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایک ابتری کا شکار ہیں، زوال کا شکار ہیں، بطور قوم بھی، بطور افراد بھی، بطور مسلمان بھی۔ ہمارا ایک زوال کا سا پیریڈ ہے جس کے اندر نہ دنیا ملتی ہے، نہ دین ملتا ہے،
نہ کوئی اور چیز ہے، نہ عزت بھی گئی. تو یہ وہ سوچنے کی بات ہے کہ آخر یہ کیا ہے جو ہم پر عذاب کی طرح مسلط ہیں چیزیں. تو یہی ہے کہ جس پر استغفار کرنے کی ضرورت ہے اور اللہ کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کیے گئے اعمال کا بھرپور اجر و ثواب ملے گا. اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو تمہارے اعمال کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں وہ کرے گا. اور اطاعت کرنے والوں کے لیے اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. گویا جب انسان اطاعت کرنے لگے گا تو اس کا رحم ایک دم سے آگے آتا ہے اور انسان وہ کام کرنے کے قابل ہو جاتا ہے جس کو لگتا ہے شاید میرے لیے بہت مشکل ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے جب آپ پردہ کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان کر دیتے ہیں. جب آپ کوئی دین کی مجلس میں جانا چاہیں، آپ کی نیت ہو جائے، اللہ آپ کے لیے آسان کر دیتے ہیں. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری چاہتے ہی نہیں ہیں جس وجہ سے ہمارے لیے مشکلات کھڑی ہو گئی ہیں اور ہم ان خواہشات کو توجہ زیادہ دیتے ہیں جس میں سارا دن گزر جاتا ہے اور وہ بھی پوری نہیں ہوتی. یہ کر لیں، وہ بنا لیں، وہ کر لیں، اور زندگی ایک بکھری سی زندگی ہو جاتی ہے جس میں کوئی کام رات کو سوچیں کہ آج کیا کمایا، کتنی نیکیاں کی، کسی کی خدمت کی، قرآن پڑھا، کسی کو پڑھایا، یا کوئی عمل کیا یا کوئی اور ایسا کیا، تو خالی ہاتھ ملتے ہیں. تو پھر انسان خود بخود آپ دیکھیں کہ وہ کامیابی سے دور ہوتے 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 کہاں تک پہنچ جاتا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا گمراہی ہے. یعنی صرف یہ بات نہیں ہے کہ اگر کی تو بھی ہے، نہ کی تو بھی زندگی گزر جائے گی. فرمایا جا گیا کہ کسی مومن مرد اور عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے کا فیصلہ کرتے ہیں تو پھر اسے اپنے معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے. اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ سری گمراہی میں پڑ گیا، واضح طور پہ چلا گیا. یعنی یہ ہے کہ وہ ڈیفینیٹلی اس جنت کے راستے کو اس نے کھو دیا، اس ایمان کو اس نے کھو دیا جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی ملتی تھی. تو صرف ایک نقصان نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا نہیں ہے، بلکہ وہ جس راستے کو ہم پانے کے لیے سب کوشاں ہیں وہی ہاتھ سے نکل جاتا ہے. پھر سنت کی فضیلت کو جاننا بہت ضروری ہے تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ کرنا کیوں ہے. سنت کی اتباع کرنے والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے انکار کیا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کس نے کیا؟ آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا اور وہ جنت میں نہیں جائے گا. اور یہاں نافرمانی کس کو کہا جا رہا ہے کہ جہاں پر کسی کام کا سنت طریقہ موجود تھا وہاں پر اپنی مرضی سے اس کے خلاف کام کرنا. مثلا آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ کچھ لوگ الٹے ہاتھ سے کھانے کو ایک فیشن سمجھ لیتے ہیں، ایک عارضی سی ضرورت بنا لیتے ہیں. وہ دراصل رائٹ ہینڈ میں کم پکڑا لینا چاہے گا تو اس لیے ہم کھانے کا کام الٹے ہاتھ سے لے رہے ہیں. اسی طرح بعض دفعہ کچھ لوگ ایک فیشن کے طور پر کہ اچھا اگر ہمیں کوئی ایسا کانٹے سے کھانا پڑ جائے تو وہ سیدھے ہاتھ پر اختیار رکھنے کے باوجود الٹے ہاتھ سے کھانا شروع ہو جاتے ہیں. اور جب ان کو نصیحت کی جائے تو تب بھی باز نہیں آتے. تو یہ ہے وہ بات کہ اس نے نافرمانی کی تو گویا وہ نافرمانی لکھی جائے گی. تو یہ بات ہمیں اس کی اہمیت نہیں پتہ چلتی کہ اچھا اگر ہم ایسا کریں گے تو اس کا اتنا بڑا نقصان ہوگا کہ نافرمان اللہ اور اس کے رسول کا نافرمانی لکھی جائے. تو اسی طرح بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ اس میں ہم دیکھیں گے کس طرح کہاں کہاں ایسا ہو رہا ہے کہ وہاں سنت، مثلاً رات کو سونے کی سنت ہے، واش روم جانے کی ایک سنت ہے، دعا ہے کہ وہ کیا جائے. پھر تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ اس کا فائدہ بھی آپ دیکھیں گے، اس کی برکات بھی آپ دیکھیں گے، اور نہیں کریں گے تو اس کا نقصان دیکھیں گے. پھر ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ، چاہے وہ روحانی طور پر ہو، چاہے وہ جسمانی طور پر ہو، چاہے کسی مانی طور پر ہو. تو ہمیں اس کی کیونکہ کلو نہیں ملتا تو فوراً دیکھیں کہ کہیں بھی ہم ایسی چیز تو نہیں کر رہے ہیں جو اللہ سے رسول کی نافرمانی بن رہی ہو میری زندگی میں، جس کی وجہ سے میں روحانی طور پر، ایمانی طور پر اپنے آپ کو کمزور دیکھتی ہوں. قرآن و سنت پر سختی سے عمل کرنے والے لوگ گمراہیوں سے محفوظ رہیں گے. کیونکہ اگلا سوال یہ آتا ہے گمراہی سے بچیں کیسے، کیونکہ فتنے تو بہت سارے ہیں اور انسان یہ بعض دفعہ کمزور اتنا پڑ جاتا ہے معاشرے کے ہاتھوں. حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا
शैतान इस बात से मायूस हो चुका है कि इस सरजमीन में कभी उसकी बंदगी की जाए, लिहाजा अब वो किसी बात पर मुतमईन है कि शिर्क के अलावा वो आमाल जिन्हें तुम मामूली समझते हो उनमें उसकी पैरवी की जाए। लिहाजा शैतान से हर वक्त खबरदार रहो। और सुनो, मैं तुम्हारे दरमियान वो चीज छोड़े जा रहा हूँ जिसे मजबूती से थामे रखोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे, और वो ये है कि अल्लाह की किताब और उसके नबी की सुन्नत। क्योंकि शैतान अब इस बात से तो मायूस हो चुका है कि वो हमें किसी शिर्क में डाले या हमें इस्लाम से दूर करने की कोशिश करे। तो वो क्या करता है कि मुसलमान तो आपको है कि आपको एतमाद है, लेकिन उसके बाद वो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात में रुगरदानी करवा देता है, उन्हें मामूली दिखाता है। उसमें हरज क्या है, इसमें क्या हरज है अगर यूं कर लिया जाए। तो वो वाली बातें सिखाता है कि जिसमें इंसान रहे भी इस्लाम के नाम पर, काम भी करे, मेहनत भी करे, लेकिन सुन्नत तरीके पे हटने की वजह से उसकी नाफरमानी लिखी जाए। उम्मत में इख्तलाफ के वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर मजबूती से जमे रहना निजात का जरिया है। क्योंकि आज आप देखते हैं जैसे अपने मुल्क के अंदर इख्तलाफात हैं, कौम के अंदर इख्तलाफात हैं, एक अजीब सा इंतशार है। क्या करें कि इसको दोबारा से एक अच्छी कौम बनाया जा सके। हजरत अब्बास बिन सारिया कहते हैं कि एक रोज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज पढ़ाई। नमाज के बाद हमारी तरफ तवज्जो फरमाई और हमें बड़ा ही मौसर बात फरमाया, जिससे लोगों के आंसू बह निकले और दिल कांप उठे। एक आदमी ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आपने इस तरह बात फरमाया है जैसे कि आपका आखिरी बात हो। ऐसे वक्त में आप हमें किस चीज की ताकीद फरमाते हैं? हमें कुछ वसीयत भी फरमाई है। आपने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हें अल्लाह से डरने, अपने अमीर की बात सुनने और उसकी अताअत करने की वसीयत करता हूँ, खास तुम्हारा अमीर हबशी गुलाम क्यों ना हो। और याद रखो कि जो लोग मेरे बाद जिंदा रहेंगे वो उम्मत में बहुत ज्यादा इख्तलाफात देखेंगे। ऐसे हालात में, अब और से सुने, ऐसे हालात में मेरी सुन्नत पर अमल करने को लाजिम पकड़ लेना और हिदायत याफ्ता खुलफाए राशिदीन के तरीके को थामे रहना और इस पर मजबूती से जमे रहना। नीज दीन में पैदा की गई नई नई बातों यानी बिदअतों से बचना, क्योंकि दीन में हर नई चीज बिदअत है और हर बिदअत गुमराही। तो ये है वो इंतशार से बचने का तरीका, चाहे वो खानदान हो चाहे वो कौमें हो। कि यही वाहिद तरीका है कि जब सब अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी पर आ जाएंगे तो तमाम इख्तलाफात जो है वो खत्म हो जाएंगे। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर तमाम लोग ना आए इनके ऊपर तो फिर हम भी ना आए, फिर कोई और नहीं आ रहा था तो हम भी ना आए। तो आहिस्ता 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 जैसे कि इस्लाम फैला था कि आप देखें कि तमाम लोग उसके ऊपर नहीं थे, पहले पहले इख्तलाफात थे, इंतशार थे, लेकिन जब कुछ लोग उसके ऊपर कायम रहे, कुछ लोगों ने अपने आप को जमाव दिखाया, इस्तकामत दिखाई और फितनों के बावजूद, इनके मुखालिफ रवायात के बावजूद अल्लाह और उसके रसूल की बात मानी, तो आहिस्ता आहिस्ता वही लोग बढ़ना शुरू हो गए। तो कोई तो होगा जो मिसाल बनेगा कि अच्छा सब ऐसे होते हैं तो हम ऐसे होते हैं। तो कोई तो अब नई नस्ल के पास ऐसी मिसाल होनी चाहिए कि जिसको देख के वो दीन सीख सके। सुन्नत रसूल दूसरे तक पहुंचाने वालों की भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है। हजरत अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्लाह अपने बाप से और वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया, अल्लाह ताला उस आदमी को तरोताजा रखे जिसने मुझसे हदीस सुनी और उसे जू का तू आगे पहुंचा दिया, क्योंकि अक्सर वो लोग जिनको हदीस पहुंचाई गई हो वो सुनने वालों से ज्यादा याद रखने वाले होते हैं। तो गोया आगे बताने का फायदा ये है कि बाज़ दफा हम वो अमल नहीं कर पाते, लेकिन जिसको बताया जाता है वो जब करता रहता है तो वो हमारे लिए एक अच्छी मिसाल बनता है। ये हम खुद उसे देख के अपने ईमान को ताजा करते हैं बाज़ दफा, और इसी तरह से दीन आगे बढ़ता है। लिहाजा ये नहीं होना चाहिए कि अगर आप कहें कि जब अगर आप खुद नहीं करते तो किसी को बताएंगे भी नहीं। तो बाज लोग बताते ही इसलिए ताकि जब हम दूसरों को कहते रहेंगे तो हमारे अपने ऊपर भी एक चेक रहेगा कि मुझे ये दूसरे को बात कहनी चाहिए और खुद भी अमल करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म ना मानने वालों को आपने सजा देने का फैसला किया, यानी इसकी शिद्दत आप जाने जरा। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इफ्तार किए बगैर मुसलसल रोजे ना रखा करो। सहाबा किराम ने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो रखते हैं। आपने फरमाया, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मुझे मेरा रब रात को खिलाता भी है और पिलाता भी है, लेकिन इसके बावजूद लोग बाज नहीं आए।
حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 2 دن یا مسلسل 2 رات روزہ رکھا، پھر اتفاق سے عید کا چاند نظر آ گیا۔ آپ نے فرمایا اگر چاند نظر نہ آتا تو میں ابھی مسلسل روزے رکھتا۔ گویا ان کو سزا دینے کے لیے آپ نے یہ بات فرمائی، یعنی میرا حکم نہ ماننے والے لوگ بھی میرے ساتھ پھر روزے رکھتے رہتے اور پھر بغیر اس کے رکھتے۔ تو یہ بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں جو احکامات دیے وہ ہماری کیپیسٹی کے مطابق دیے گئے تھے، تو لہٰذا نہ تو اس میں آگے بڑھا جائے اپنی مرضی سے اور نہ اس میں پیچھے رہ جایا جائے اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہوئے، بلکہ جتنا کہا جائے اس میں اجر لیا جائے۔ اسی طرح سنت کا علم ہو جانے کے بعد اس پر عمل نہ کرنے والوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نافرمان کہا ہے۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں فتح مکہ والے سال مکہ کے لیے مدینہ سے نکلے تو آپ نے روزہ رکھا۔ جب کرا غمیم جگہ پر پہنچے تو لوگوں نے بھی روزہ رکھا۔ چنانچہ آپ نے پانی کا پیالہ منگا کر اونچا کیا، جہاں تک کہ لوگوں نے اس پیالے کو دیکھ لیا، پھر آپ نے اسے پی لیا۔ بعد میں آپ کو بتایا گیا کہ کچھ لوگوں نے ابھی بھی روزہ رکھا ہوا، یعنی آپ نے سفر میں روزہ کھول دیا اور سب کو اوپر کر کے دکھایا کہ روزہ کھول لیں۔ تو اب ہوا کیا کہ کچھ لوگوں نے بتایا گیا کچھ لوگوں نے ابھی بھی روزہ رکھا ہوا ہے۔ اس پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ نافرمان ہیں، یہ لوگ نافرمان ہیں۔ گویا یہ معمولی بات نہیں ہے کہ آپ کی زبان سے کسی بات کے بارے میں یہ آئے، اور ابھی آپ سوچیں کہ یہ عبادت کی بات ہو رہی ہے، روزے رکھنے کی بات ہو رہی ہے، اور جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی اس کا ثواب ہے، لیکن جہاں کہا جائے کر لو وہاں کیا جائے، جہاں کہا جائے نہیں کرو رک جاؤ، تو وہاں رک جانا بھی اطاعت میں شامل ہے، اور وہاں چاہے وہ نماز روزہ ہی کیوں نہ ہو، اس حد کو پار کرنا بھی جو ہے وہ نافرمانی میں آئے گا۔ کہ جو عمل سنت رسول کے مطابق نہ ہو وہ اللہ کے ہاں مردود یعنی ناقابل قبول ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دین میں کوئی ایسا کام کیا جس کی بنیاد شریعت میں نہیں ہے تو وہ کام رد ہوگا، یعنی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب سوچیں ذرا ہمارے معاشرے میں کون کون سے ایسے کام ہیں جو کیے جاتے ہیں لیکن اس میں کوئی دلیل قرآن و سنت کی نہیں ہوتی ہے۔ مثلا 40واں کرنا، جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنی ازواج کے سامنے گئی تھی، ان کی اولاد کے سامنے گئی تھی، لیکن آپ نے کوئی 40واں نہیں کیا، آپ نے کوئی برسی نہیں بنائی تھی، آپ نے کوئی سویم یا کوئی بھی ایسا سیلیبریشن جو تھی وہ نہیں کی تھی۔ اسی طرح اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں ہم خود سے مثلا ذکر کے اقسام بنا لیتے ہیں کہ رات کو اندھیرا کر کے کیا جائے تو پھر وہ دل سے صدا آئے تو وہاں سے آئے۔ تو بات سے ہے کہ یہ جو بھی کچھ بھی ہمیں بتایا گیا ہے وہ صرف وہ اتنا بتایا گیا جو انسان کی ذات کے لیے اس کے دین کے لیے بہترین تھا، اس سے آگے بڑھنا خود کو زحمت میں ڈالنا یا اپنے اعمال کو رد کروانا ہے۔ پھر اسی طرح ایسی بات یا عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو حدیث یا سنت کہہ کر لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی سزا جہنم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر جھوٹ میری جانب منسوخ کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اب اس میں غلطی کہاں ہوتی ہے کہ بعض لوگ دین کا ثواب حاصل کرنے کے لیے حدیثیں یا بہت ایسی چیزیں سوشل میڈیا پہ ڈالتے رہتے ہیں، حدیث قدسی ہوگی، حدیث ہوگی، جبکہ نہ وہ حدیث ہوتی ہے نہ حدیث قدسی ہوتی ہے۔ لیکن تو اسی لیے اس معاملے میں بہت احتیاط بھی کرنی چاہیے کہ اگر آپ کو دین کا علم نہیں ہے، 100% نہیں پتا کہ یہ حدیث ہے بھی یا نہیں ہے، تو اس کو نہ آگے فارورڈ کیا جائے نہ کسی سے بیان کیا جائے۔ آپ کے پاس اور بھلائی اور خیر کی باتیں ہیں جو آپ کی لمٹس ہیں، جو آپ کا علم ہے، جو آپ کا فیلڈ ہے، آپ اس سے متعلق کوئی خیر کی بات شیئر کر سکتے ہیں، یا پھر آپ قرآن و سنت کا اتنا علم حاصل کریں کہ آپ یہ پہچان کر سکیں کہ یہ ہے بھی یا نہیں ہے، اس کی صحت کیا ہے اس حدیث کی۔ تو اس بات سے اور پھر اس میں کئی لوگ سبحان اللہ کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، اور صرف شامل نہیں ہو جاتے، آگے اس کو 20 پلیٹ فارم پہ شیئر کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تو ایسا شخص جو ایک جھوٹ پھیلائے اور وہ دنیا تک پھیل جائے اس کی اپنی ایک سزا، یعنی کہ تو حدیث کی تو بات ہے، وہ عام جھوٹ میں بھی بات یہ آتی ہے کہ کس کو ایسا بات اس نے کی تھی جو عام ہو گئی، تو اس لیے اس میں بچنا چاہیے کہ وہ بات نہ کہی جائے۔ اسی طرح سنت کا احترام، صحابہ کرام سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں معمولی سی بھی کوتاہی گوارا نہیں کرتے تھے۔ حضرت عمار بن روبیہ سے حاکم وقت مروان کے بیٹے
बिशर को दौरान खुतबा जुमे मिंबर पर दोनों हाथ उठाते देखा गया तो फरमाया, अल्लाह खराब करे इन दोनों हाथों को। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इससे ज्यादा करते नहीं देखा। और अपनी उंगुश्त शहादत से उन्होंने इशारा किया। यानी सहाबा किराम जो बात आपको जितनी पता चलती थी उसमें जर्रा बराबर भी ऐड करने को नाफरमानी शुमार करते थे। हत्ता कि आपने जब देखा कि खुतबा करते हुए कि कोई दोनों हाथ उठा के ऐसे ऐसे जैसे जोरे बयान में आकर बात लोग करते हैं, तो आपने उस पर वईद किया या उसके ऊपर उसको तंबीह की कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब खुतबा देते देखा तो सिवाय इसके कि आप एक उंगली उठा के बात करते थे, आप इतने बड़े बड़े हाथ नहीं उठाते थे। तो यहाँ कहाँ ये कि हम पूरी जिंदगी अपने हिसाब से जी रहे हैं और हम समझते हैं कि हम बहुत अच्छे मुसलमान हैं। और ये जानना कितना जरूरी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर कैसे जिंदगी गुजारते थे। मुझे क्या पता कि आप हाथ उठाते थे कि उंगली उठाते थे। अच्छा, अगर नहीं पता तो क्या फिर हम माफ हैं? क्योंकि आप बड़े मासूम थे, आपको सारी जिंदगी ही नहीं पता चल सका कि सुन्नत किस मामले में क्या थी। तो क्या ये जानना फर्ज नहीं हो जाएगा फिर? जब कहा कि मतलब मैं दो चीजें छोड़े जा रहा हूँ, तो फिर पता किया जाए कि इतनी जो बुखारी ये लिखी गई है, जो इतनी मुस्लिम लिखी गई है, इतना कुछ लिखा गया, इतना कुछ आपकी जिंदगी को जमा किया गया, एक एक लम्हे को कैद किया गया, क्यों किया गया था? ताकि आम मुसलमान जब मुसलमान हो तो अल्लाह उसके रसूल के तरीके को जाने और कामयाबी पा जाए। और फिर कहाँ कामयाबी पा जाए? सिर्फ इबादत के तरीके पर नहीं, जिंदगी के आम मामला में अगर हमें सुन्नत का आ जाए तो आप देखें ताल्लुकात ठीक हो जाए, जिंदगी पुरसुकून हो जाए, निजात मिल जाए हमें उन सारे फितनों से, उन सारे झगड़ों से जिनमें हम हर वक्त रहते हैं और समझ में नहीं आता इसका हल क्या करें। कुछ लोग परेशान करते हैं, कुछ हालात परेशान करते हैं, कुछ माशरे की रिवायात परेशान करती हैं। तो वजह यह है कि हम कुरान और सुन्नत को क्योंकि पढ़ते नहीं है, इसलिए निकलने का रास्ता भी नहीं। सहाबा किराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल या फेल के खिलाफ किसी किस्म की बात सुनना या उसे मामूली समझना सख्त नापसंद फरमाते थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स अल्लाह की बंदगियों को मस्जिद में आने से ना रोके, यानी खवातीन को। हज़रत अब्दुल्लाह के बेटे ने कहा, हम तो रोकेंगे। हज़रत अब्दुल्लाह सख्त नाराज हुए और फरमाया, मैं तुम्हारे सामने हदीस रसूल बयान कर रहा हूँ और तुम कहते हो कि हम उन्हें रोकेंगे। कि आपने फरमाया कि खवातीन को मस्जिद जाने से ना रोको, और वो कह रहे हैं कि हम, क्योंकि बाज़ दफा हालात जब थे वो बाद में बदल गए थे, तो साहबा किराम को इस बात से थोड़ी गैरत आती थी कि खवातीन जो है वो मस्जिदों में जाएं। लेकिन क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म आ गया तो अब कोई शख्स भी जो है वो उसको रोक नहीं सकता। तो इस तरह ये वजह थी कि चाहे साहबा किराम ही क्यों ना हो, जब उन्होंने भी ऐसी जुर्रत करने की कोशिश की तो उनको भी रोका गया। फिर कुरान मजीद को समझने के लिए सुन्नत की जरूरत जो है वो लाजिम और मलजूम है, क्योंकि कुरान के अहकामात जो बताए गए हैं उनको देखा जाए तो उसमें एक इजमाली सी बात कह दी जाती है, लेकिन उसकी वजाहत क्या है वो हमें सुन्नत से पता चलती है। वसन कुरान मजीद का हुक्म है कि फमन काना मिनकुम मरीदन अव अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, तुम में से जो शख्स बीमार हो या सफर में हो और रोजा ना रखे तो रमजान के बाद दूसरे दिनों में गिनती पूरी कर ले। अब कहाँ पूरी कर ले, कब पूरी कर ले, कैसे कर ले? तो इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि हजरत अनस से रिवायत है कि आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुसाफिरों को रोजा मुअख्खर करने और निस नमाज की रुखसत दी है, जबकि हामिला और दूध पिलाने वाली औरत को सिर्फ रोजा मुअख्खर करने की रुखसत दी है। अब ये इतनी वजाहत किसको क्या किया है, हामिला का क्या होगा, मुसाफिर का क्या होगा? तो अब ये वाली वजाहतें जितनी हैं ये हमें डिटेल के साथ हदीस में से पता चलती हैं। अब अगर कोई हदीस नहीं पढ़ता तो अक्सर हम देखते हैं वो सवाल भेज रहे होते हैं, अच्छा अगर यूं हो जाए तो यूं, सवाल बहुत ढेर क्यों होते हैं? किस चीज की अलामत है कि हमारे फिक्री सवाल बहुत ज्यादा होते हैं और बिल्कुल आम जिंदगी के डेली रूटीन से सवाल होते हैं? क्या जाहिर करता है कि हम दीन के इल्म से बिल्कुल ही फारिग हैं। हमें वो बातें जो कि शुरू से मुसलमान होने के नाते से पता होनी चाहिए थी, अपने डेली रूटीन की बातें, हमें नमाज रोजा किसके फराइज, फिर हज है, उम्रा है। अमूमन आप देखें कि जो लोग हज पर या उम्रे पर जाने लगते हैं वो ऐन 2 दिन पहले कहते हैं सारा उम्रा और हज सिखा दें, और फिर भी ढेरों फिक्री मसाइल ऐसे होते हैं जो वहां जाके पूछ रहे होते हैं कि अच्छा ऐसे करना था या ऐसे करना था, मुझे तो पता ही नहीं था कि कैसे करना था। तो मुसलमान होने के नाते की कोशिश कह सकते हैं मुझे अपने फराइज के बारे में एक एक जर्रा जर्रा भी पता नहीं था, छोटी सी बात नहीं पता थी मुझे कि इसकी फिक्र में इसको क्या कहा जाता है।
کیوں پتہ نہیں تھی؟ اس لیے کیونکہ ہم انٹرسٹیڈ ہی نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں جب عمرے پہ جائیں گے تو وہ دیکھ لیں گے، ٹریننگ سے جا کے سیکھ لیں گے. یعنی دین کو بطور دین کے نہیں سیکھتے، وے آف لائف کے نہیں سیکھتے کہ یہ بات مجھے ویسے بھی پتا ہونی چاہیے. جائے اپنے بچوں کو حج عمرے کے طریقے، فقہی مسائل، یہ سب چیزیں سکھانی چاہیے اور شروع سے سکھانی چاہیے. ان کو سب باتیں کلیئر ہونی چاہیے. یہاں تو حال یہ ہے کہ ان کو غسل کا فرض، غسل کا طریقہ نہیں آتا، بچیوں کو نہیں آتا، بچوں کو نہیں آتا، کیونکہ شروع سے سکھایا ہی نہیں جاتا کہ غسل کیسے کیا جاتا ہے. تو جب وے آف لائف ایسا ہوگا تبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو سیکھ سکیں. اسی طرح قرآن مجید کا حکم ہے کہ حرام کیا گیا ہے تم پر مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور ہر وہ جانور جس پر ذبح کرتے ہوئے اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے. اب اس میں اس کی وضاحت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سمندر کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار یعنی مچھلی حلال ہے. اب ادھر کہا جا رہا ہے کہ مردار حرام ہے، قرآن مجید تو یہ کہہ رہے ہیں، لیکن آپ نے پھر اس کی وضاحت کیا کی کہ جو پانی کا مردار ہے یعنی جس میں مچھلی آتی ہے اور جتنے سمندری جانور ہیں وہ اس میں سے جو ہوں گے وہ حلال ہوں گے، ان کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. تو اس پہ حلال کا یا حرام کا حکم ویسے نہیں لگتا ہے. اب اگر جس نے حدیث نہیں پڑھی تو اسے کیسے پتا چلے گا کہ مچھلی کا بارے میں کیا حکم ہے؟ پھر سوال اٹھے گا. تو یہ ہے وہ بات کہ یہ ڈیلی لائف جو ہے ہماری وہ اس کے ساتھ وابستہ ہے ہمارا مکمل دن. اسی طرح سنت پر عمل کرنا آپشنل نہیں ہے، یہ واجب میں آتا ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا جس میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے لہذا حج کرو. ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہر سال حج ادا کرے؟ آپ خاموش رہے. اس آدمی نے 3 مرتبہ سوال کیا. آپ نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا، پھر تم اس پر عمل کرنا تمہارے لیے ممکن نہ ہوتا، لہذا جتنی بات میں تم سے کہوں اسی پر اکتفا کیا کروں. اگلے سال اور اگلے لوگ اسی لیے ہلاک ہوئے کہ وہ اپنے نبیوں سے زیادہ سوالات کرتے اور پھر اس سے اختلافات کیا کرتے تھے. پھر آپ نے فرمایا کہ جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو قریت کے بجائے اپنی استطاعت کے مطابق اس پر عمل کرو اور جس چیز سے منع کر دوں اسے چھوڑ دیا کرو. تو یہ ہے وہ بات کہ آپ کا حکم بجا لانا واجب ہے. تو آپ نے کیا فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال کا حج تھا واجب ہو جاتا. گویا آپ کی بات کو واجب سمجھ کے عمل کرنا اور اس کے اندر بہت زیادہ ہیل و حجت نہ کرنا، بلکہ جتنی بات سمجھ میں آئے اپنی استطاعت کے مطابق عمل کر لینا ہی اس کی یہی ڈیمانڈ کی گئی ہے. اس لیے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ نہ نومن تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی، اب تو ہماری یہ مشکلات ہیں تو وہ مشکلات ہیں. آپ کی جتنی استطاعت ہے آپ اتنا عمل شروع کر دیں جتنا آپ کر سکتے ہیں، جتنا آپ کو پتا ہے، باقی کو علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ کرتے چلے جائیں. اسی طرح یہ بات ہے کہ قرآن مجید کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کے احکامات سکھلاتے تھے جن پر ایمان لانا عمل کرنا اسی طرح واجب ہے جس طرح قرآن مجید کے احکامات پر ایمان لانا اور عمل کرنا واجب ہے. یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ کو حدیث میں بتائی گئی ہو لیکن وہ آپ کی اپنی ذاتی چیز ہو. کیا یہ نبی کے لیے تو تھی لیکن باقی امت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ آپ نے اس کے علاوہ جو بھی احکامات دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو کہ حدیثیں بنی، اس پر بھی عمل کرنا واجب ہے. حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسافر کو نصف نماز کی رخصت اور روزہ مؤخر کرنے کی رخصت دی ہے، جبکہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو صرف روزہ مؤخر کرنے کی رخصت دی گئی ہے. اب یہ کون سی چیز ہے کہ یہ عام گھریلو معاملات کی بات ہے. اب اس کے اندر ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہمیں کیا معاملہ کیسے کرنا ہے؟ اب یہ چیزیں پھر آپ کو احادیث کے ذریعے سے پتا چلتی ہیں کہ ہمارے معاملات کے اندر کس طرح زندگی ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہر عمل کا بدلہ ہے اور روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک خوشبو سے زیادہ اچھی ہے. اب یہ بات بھی ہمیں کہاں سے پتا چلی ہے کہ روزہ رکھتے ہوئے جو اس کے فضائل ہیں جس طرح سے اور کیا کیا خوشخبریاں ہیں روزے دار کے لیے، یہ تمام ہمیں حدیث سے پتا چلتی ہیں. قرآن میں اس کا کہیں کوئی ذکر نہیں آتا ہے کہ وہاں سے ہمیں حکم پایا جاتا ہے.
پھر صحابہ کرام کی نظر میں سنت کی اہمیت کیا تھی، یعنی کیسے وہ رضی اللہ عنہ بن گئے، کیسے ایک انسان اتنا اچھا بن سکتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ ہم تو کتنی محنت کر لیں، ہمارے قریبی ہم پہ کتنے گواہ گناہ ہو، وہ ہم سے راضی نہیں ہوتے، یہ کیسے ہو جاتا ہے کہ اللہ کسی سے راضی ہو جائے؟ تو یہ ہے وہ بات کہ صحابہ کرام جو تھے ان کے پاس بھی یہی قرآن تھا جو آج ہمارے پاس، ان کے پاس بھی یہی سنت تھی جو آج ہمارے پاس ہے، ان کے پاس بھی ایسی زندگی تھی، گھر بار تھے، بچے تھے، عام لوگ تھے، گلی محلوں میں رہتے تھے، کوئی رسم و رواج کے قیدی، سب ویسے ہی تھے، ویسے ہی لوگ تھے۔ لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اس کے بعد وہ ہر قید سے آزاد ہو گئے، اور انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا اللہ کے لیے، اور یہ سمجھا کہ جو اللہ اس کے رسول نے کہا ہے وہ ہماری زندگی میں لازم ہے، اور پھر اس کے علاوہ جتنی زندگی تھی، زندگی میں چیزیں تھیں، اس کو نکال دیا۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے کہ دوران نماز آپ نے جوتے اتار کر بائیں جانب رکھ دیے۔ جب صحابہ کرام نے دیکھا تو انہوں نے بھی اپنے جوتے اتار دیے۔ آپ نے نماز ختم کی تو انہوں نے دریافت فرمایا، تم لوگوں نے اپنے جوتے کیوں اتارے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم نے چونکہ آپ کو جوتے اتارتے دیکھا تھا لہٰذا ہم نے بھی جوتے اتارے۔ آپ نے فرمایا، مجھے تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بتایا تھا کہ میرے جوتوں میں غلاظت ہے، کیا یا کہا تھا کہ تکلیف دہ چیز ہے، لہٰذا میں نے جوتے اتار دیے۔ پھر آپ نے صحابہ کرام کو نصیحت فرمائی کہ جب مسجد میں نماز پڑھنے آؤ تو پہلے اپنے جوتوں کو اچھی طرح دیکھ لیا کرو، اگر ان میں غلاظت ہو تو اسے صاف کر لو، پھر ان میں نماز پڑھ لیا کرو۔ تو گویا ایک تو یہ بات پتہ چلی کہ جوتے میں نماز پڑھی جا سکتی ہے اگر اس میں بظاہر کوئی ایسی چیز نہیں لگی ہوئی ہے جو غلاظت ہو یا ناپاکی ہو۔ پھر دوسری بات پتہ چلی کہ صحابہ کرام نے آپ کے حکم کا انتظار نہیں کیا کہ پہلے آرڈر دیں گے تو کر لیں گے، نہیں کہیں گے تو نہیں کریں گے، بلکہ جو دیکھا وہ کر لیا۔ اس کو کہتے ہیں اتباع کرنا، کہ پیچھے پیچھے آنا، بس جو سنا جو دیکھا فوراً 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 کرتے چلے گئے۔ تو اس صحابہ کرام کے رضی اللہ ہونے میں ایک یہ تھا کہ وہ اپنی عقل سے نہیں سوچتے تھے، بس ہم ہوتے کہتے جوتے کیوں اتار رہے ہیں، پھر ہم سوال اپنے ذہن میں لاتے، پھر اس کی گنتی شروع ہو جاتی ہے دماغ میں، شاید یہ وجہ ہوئی ہوگی، شاید اس میں کر رہے ہوں گے، چلو مرضی جو بھی کر رہے تھے۔ تو یہ ہے وہ چیز کہ ہم اسے جب اپنی مرضی اور کروں نہ کروں، ایسے کروں ویسے کروں، چلو اب اتنا بھی ضروری نہیں ہے کہ ویسے کروں۔ تو یہ جو اتباع ہے کہ آپ کے پیچھے پیچھے چلنا، اور اگر آپ نے انگلی اٹھائی تو انگلی اٹھانا، اگر آپ نے ہاتھ اٹھایا تو ہاتھ اٹھانا، تو یہ وہ محبت سے ہو سکتا، کیونکہ جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو کہا گیا کہ یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اب ایمان کا حصہ کیوں رکھا گیا؟ بھئی محبت تو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اب کیا کریں، نہیں ہے تو کیونکہ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں خود بخود اتباع ہو جاتی ہے، وہاں آپ لاشعوری طور پر دوسرے کے کردار میں ڈھلنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے بولنے کا انداز آپ کا انداز بن جاتا ہے، اس کے اٹھنا بیٹھنا آپ میں سے لگنے لگتا ہے، اس کی پسند ناپسند آپ کی ناپسند بننے لگتی ہے، بغیر کسی کہے، بغیر کسی آرڈر کے آپ خود بخود وہ بن جاتے ہیں اس کی صحبت میں رہتے رہتے۔ تو بالکل اسی طرح جو اللہ اور اس کے رسول کی صحبت میں رہتا ہو، قرآن کو سنتا ہو، احادیث کو سنتا ہو، ان کی بار بار مجالس میں جاتا ہو، خود بخود اس کے اندر ان کے لیے محبت ڈیولپ ہونے لگتی ہے اور وہ اطاعت کو کھینچ جاتی ہے۔ تو جب ہم میں اطاعت نہ ہو تو سمجھ جائیں کہ کہیں دوری محبت ہے ہی نہیں، اور جب محبت جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے تو گویا ایمان ہی نہیں ہے اس وقت، تو اسے تجدید کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ محبت میں آپ ڈھلیں تو خود بخود لاشعوری طور پر انسان وہ بن جاتا ہے جو دوسرا شخص آپ سے چاہتا ہے، اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ خود پتا ہوتا ہے اس کو یہ پسند ہے تو آپ ایسے بن جاتے ہیں۔ تو اسی لیے صحابہ کرام ایسے کیوں بن گئے تھے؟ کیونکہ وہ آپ کی صحبت میں رہتے تھے، اور آپ کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے وہ سمجھتے تھے کہ یہی کامیابی ہے، لہٰذا وہ اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے تھے کہ کبھی اس سے ہٹ کر جی سکیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اللہ تعالیٰ کی توحید، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے اور حج ادا کرنا۔ ایک آدمی نے بات دہرا کر پوچھا، حج اور رمضان کے روزے؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا، نہیں، رمضان کے روزے اور حج۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی ترتیب سے یہ حدیث سنی، حتیٰ کہ الفاظ بھی نہیں آگے پیچھے کرنے، میں نے جب سنا تھا تو آپ نے پہلے یہ کہا تھا اور بعد میں یہ کہا۔ تو یہ ہے وہ محبت کہ صحابہ کرام اس کو جو ویلیو کرتے تھے،
اس ویلیو کے نتیجے میں حتیٰ کہ الفاظ بھی بدلنے نہیں دیتے تھے. اسی طرح وہ جو ایک صحابی تھے، وہ جب بھی حدیث بیان کرنے لگتے تھے، جو حدیث انہوں نے براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، تو وہ اپنے اوپر کا بٹن کھول لیتے تھے اور کہتے تھے جب میں نے آپ سے حدیث سنی تھی تو آپ کے اوپر کا بٹن کھلا ہوا ہے. اسی طرح وہ ایک تھے، وہ انگلی اٹھاتے تھے جب حدیث کرتے، کہتے جب میں نے یہ حدیث سنی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح انگلی سے اشارہ کیا تھا، تو جب حدیث وہ والی بیان کرنے لگتے تھے تو اسی طرح انگلی اٹھاتے تھے جیسے آپ نے اٹھائی. تو یہ ہے وہ چیز کہ جب آپ پیچھے 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 کسی کے چلتے جاتے ہیں تو پھر کس رستے پر جاتے ہیں؟ جہاں وہ جاتے ہیں. اور آپ کا راستہ کہاں ہے؟ آپ وہ ٹھہرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جو کامیاب ترین انسان ہے. اللہ ان سے راضی، اللہ نے ان کو ساری دنیا کے لیے بہترین رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. تو جب ہم اس سیرت کو فالو کرتے ہیں تو ہم خود بخود رحمت للعالمین کے راستے پہ چل پڑتے ہیں، ہم خود بخود بہترین انسان بننے کے راستے پہ چل پڑتے ہیں، ہم خود بخود یہ اس طرف جانے لگتے ہیں جہاں کامیابی انسان کی منتظر ہے، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس سے کہ ایک مسلمان ضرور جنت تک پہنچ جائے، اس راستے پر چلتے چلتے. تو وہ صرف ہم تہجد گزاری سے نہیں پہنچ سکتے، وہ عام زندگی میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تب پہنچ سکتے ہیں کہ ہم ویسی زندگی گزاریں. اور ہم میں سے کون شک نہیں ہے کہ جب کسی کامیاب انسان کو دیکھتا ہے تو وہ فوراً جاننا چاہتا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں. کسی بھی بڑے انسان کو آپ سنیں، کسی مالدار کو سنیں، کسی کامیاب کو سنیں، کسی مشہور کو سنیں، آپ کہتے ہیں کیا کرتے ہیں جو ایسے انہوں نے حاصل کر لیا. تو ہمیں یہ شوق ہونا چاہیے کہ آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے جو آپ کو یہ درجہ مل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا محبوب بندہ بنایا اور تمام رہتی دنیا تک کے لیے آپ کو مثال بنا دیا. تو جو وہ کرتے تھے وہ ہم پہ عیاں ہو گیا. کیونکہ اکثر لوگ کو چھپاتے ہیں نا، جب کامیاب لوگ ہوتے ہیں تو وہ نسخہ نہیں بتاتے آپ کو کہ آپ میں کامیابی نہ ہو جائے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ریکارڈ کیوں کیا گیا کہ ہر شخص کامیاب ہو جائے. یہ ہے دین کی خیر خواہی کہ جب کسی ایک کو ملتا ہے تو انسان چاہتا ہے وہ سب کو مل جائے. اسی طرح ائمہ کرام کی نظر میں سنت کیا تھی، کیونکہ بعض دفعہ ہم اماموں کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ ہمارا امام یہ ہے تو ہم اس کے پیروکار ہیں، اور وہ سنت سے بھی آگے بڑھ جاتی ہے بعض دفعہ. تو سنت رسول کی موجودگی میں تمام ائمہ کرام، تمام جو جس مسلک سے ہے، ان کے اماموں نے اپنے اقوال اور رائے کو ترک کر کے سنت پہ عمل کرنے کا واضح حکم دیا ہے کہ اگر ہماری بات، ہماری رائے یا ہمارا کوئی قول ایسا ہو جو سنت سے ٹکراتا ہو تو اس میں اس کو سنت کو ترجیح دی جائے گی. حضرت امام ابو حنیفہ سے پوچھا گیا کہ اگر آپ کا کوئی قول قرآن مجید کے خلاف ہو تو کیا کیا جائے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ قرآن مجید کے مقابلے میں میرا قول چھوڑ دو. پھر پوچھا گیا اگر آپ کا قول سنت کے خلاف ہو؟ آپ نے فرمایا کہ سنت رسول کے مقابلے میں میرا قول چھوڑ دو. پھر پوچھا گیا کہ آپ کا قول صحابہ کرام کے قول کے برعکس ہو تو کیا کیا جائے؟ آپ نے فرمایا صحابہ کے قول کے مقابلے میں بھی میرا قول چھوڑ دو. تو اب یہ ہیں وہ ائمہ کرام جن کے پیچھے ہم لڑتے رہتے ہیں کہ ہم تو اس مسلک سے ہیں، ہم تو اس مسلک سے ہیں. ایک اور چیز جو خرابی پیدا کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم مسلک اور امام کو اتنی اہمیت دے دیتے ہیں کہ اس کے مقابلے پر جب حدیث بتا دی جائے، درست حدیث بتا دی جائے، تو ہم یہ کہہ کے مطمئن ہو جاتے ہیں نہیں میں تو ہوئی حنفی، میں تو ہوئی اہل حدیث، میں تو ہوئی بریلوی، میں تو ہوئی دیوبندی. اٹ مینس کہ جو میں عمل کر رہا ہوں مجھے اس ٹائٹل سے پہچانا جائے، اور اگر میں اس ٹائٹل کے ساتھ ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میرے لیے تو جائز ہے یہ سارا کام کرنا. تو کہاں گیا وہ کہ پھر سنت کو ترجیح دی جائے؟ جب اللہ رسول کی بات آ جائے تو پھر باقی چیزوں کو پیچھے کر دیا جائے. پھر وہ کہاں بات آ گئی کہ تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تیسری کوئی تھی اس کے علاوہ؟ کوئی تیسری چیز نہیں ہے. یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ ہم اس کا مسئلہ، تیسری کوئی چیز ہی نہیں ہے، 2 ہی چیزیں ہیں. کیونکہ یا تو کوئی عمل یا قول یا روایت یا کوئی آپ کی جتنی بھی تقریبات ہیں جو کچھ بھی ہیں وہ یا تو قرآن میں موجود ہونی چاہیے یا سنت میں موجود ہونی چاہیے، حدیث میں ہونی چاہیے. اگر نہ یہاں ہے نہ یہاں ہے نہ سیرت میں ہے نہ آپ نے کیا ایسا کبھی، تو پھر وہ کہاں سے آیا اور وہ اس کی ویلیو کیا رہ جاتی؟ کیونکہ بعض لوگ اس چیز کے معاملے میں بہت زیادہ کہنا چاہیے کہ جری ہوتے ہیں کہ ان کو اگر ان کو آپ بتائیں کہ یہ صحیح حدیث ہے، نہیں وہ تو اہل حدیث ہوتے ہیں جو کرتے ہیں. تو آپ کیا ہیں؟ آپ کیا ہیں؟ کیا ہم سب قرآن اور حدیث والے نہیں ہیں؟ کیا ہم سب وہ لوگ نہیں ہیں
کہ جن کی پہچان میں ہونی چاہیے کہ قرآن اور حدیث دو ہی ہماری جو ہے رہنمائی کی چیزیں ہیں، تیسری ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو اگر کوئی اہل حدیث ہے اور وہ حدیث کو مانتا ہے تو آپ کس پر چل رہے ہیں؟ تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ جواز جو ہے وہ قطعاً درست نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ایک ٹائٹل دینا، کسی امام سے جوڑنا، کسی مسلک سے جوڑنا، اور اس کے بعد ساری زندگی اس کے اوپر ایسے جم جانا، اسٹک ہو جانا۔ جیسے آپ دیکھیں کہ مشرکین مکہ کے تھے تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ کیوں پیچھے رہ گئے تھے؟ اسی میں پیچھے رہ گئے تھے۔ وہ نے وہ تھا کہ ہمارے آباء و اجداد جو ہیں وہ بھی اسی راستے پر رہے تھے تو ہم بھی اسی راستے پر چلیں گے، اور وہ بڑے مطمئن تھے اس بات پہ، کانفیڈنٹ تھے کہ اگر آباء و اجداد ایسا کرتے ہیں تو بالکل ٹھیک کریں۔ تو ائمہ کرام نے اپنی زندگی جو گزاری اور جس طرح سے انہوں نے دین کی خدمت کی، اللہ ان کو اجر عطا فرمائے، لیکن انہوں نے واضح طور پر وہ اس بات سے بری ذمہ ہو گئے کہ اگر ہماری بات کبھی اس کے مقابلے پر آئے تو اسے جواز نہیں بنا لینا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ ہم یہ ہیں اس لیے۔ تو ہمارا نام اصل میں کیا رکھا گیا ہے؟ حنفی، دیوبندی، بریلوی، کیا نام ہمارا رکھا تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تمہارا نام پہلے بھی مسلمان تھا اور آج بھی تمہارا نام مسلمان ہی ہے۔ اب مسلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سرنڈر کیا ہوا، اطاعت میں جھکا ہوا۔ تو کل بھی نام یہ تھا، آج بھی نام یہ ہے۔ تو جو شخص اپنی پہچان مسلمان کے علاوہ کسی اور فرقے سے جوڑنے کی کوشش کرتا ہے تو اصل میں یہ واضح کرتا ہے کہ اس کا اللہ اور اس کے رسول سے رشتہ جو ہے وہ تھوڑا کمزور، اور شاید اپنے اماموں سے اور اپنے فرقوں سے، اپنی جماعت سے رشتہ جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہے۔ تو یہ جو رجحانگت ہے کہ ایک ہونا، متحد ہونا، اس لیے آپ دیکھیں کہ کوئی بھی شخص جو صرف قرآن اور سنت کو مانتا ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا، وہ چاہے سعودی عرب میں رہتا ہو، چاہے امریکہ میں رہتا ہو، چاہے پاکستان میں رہتا ہو، چاہے کسی گلی میں رہتا ہو، کسی محلے میں رہتا ہو، کسی بھی مسجد میں امامت کرتا ہو، وہ سب ایک ہوں گے جو قرآن اور حدیث کو مانتے ہوں گے۔ ہاں، اختلاف وہاں آئے گا جہاں خواہشات بیچ میں آ جائیں گی، جہاں بدعات بیچ میں آ جائیں گی، جہاں کوئی شخص چاہے گا کہ اس کو ثواب اور فضیلت اپنی طرف میں بنانے کی کوشش کی جائے گی تو وہی اختلاف آئے گا۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ نہ میری تقلید کرو اور نہ امام مالک کی کرو، کسی کی نہیں کرو، نہ امام شافعی کی کرو، نہ امام اوزاعی کی کرو، نہ امام سوری کی، بلکہ دین کے احکامات وہیں سے لو جہاں سے انہوں نے لیے تھے۔ انہوں نے کہاں سے لیے تھے؟ قرآن و سنت سے لیے تھے۔ اسی طرح ہم بزرگوں کے حوالے سے جو معاملہ کرتے ہیں تو بزرگوں نے اگر دین لیا تو جہاں سے انہوں نے لیا ہم بھی وہاں سے لیں، بجائے اس کے کہ ہم مزاروں سے لیں، یا ہم ان کی زندگی کو ایک ایسا رنگ دے دیں، صوفیانہ قسم کا رنگ دے دیں اور ملنگ بن جائیں، یا وہ بازار بنا لیں اور اس کے اوپر ایک عجیب سی زندگی کا سلسلہ شروع کر دیں۔ تو یہ دیکھنے کی بات ہے کہ جیسے انہوں نے اپنی زندگیوں کو عبادت کے ساتھ جوڑا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقرب بنے، تو ہر شخص سے کوشش کرے کہ میں اس مقرب بننے کے لیے وہی طریقہ اختیار کروں جو اللہ نے بتایا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنا جو ہے وہ اللہ ہی کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، اس میں بیچ میں 100 وسیلوں کے ذریعے نہیں ہو سکتا، وہ براہ راست ہی کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے ساتھ جو جوڑا اور ہمارے لیے چاہا کہ ہم بھٹکتے نہ پھریں۔ یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ۔ مجھ سے بات کی جائے، دوسروں کے آگے ذلیل نہ ہو، اللہ کے آگے بات کر کے انسان پردے میں عزت سے رہ جاتا ہے، اور کرنے والی ذات وہ ہے، دینے والی ذات وہ ہے، ہم تو ویلیو نہیں کرتے اسے۔ تو اللہ سے مانگے جو مانگنا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ پھر اس کا کام ہے وہ جس کے ذریعے سے عطا کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم سنت کی بات کرتے ہیں تو ایک چیز اسی کے مقابلے پر بدعت بھی ہے۔ اب بدعت کیا چیز ہے؟ اس کا لغوی معنی ہوتا ہے ایجاد کرنا، یعنی لغت میں سے کہتے ہیں بنانا، ایجاد کرنا۔ شرعی اصطلاح میں بدعت کا مطلب ہے دین میں حصول ثواب کے لیے کسی ایسی چیز کا اضافہ کرنا جس کی بنیاد یا اصل سنت میں موجود ہی نہ ہو، لیکن فضیلت کے لیے طور پر کرنا یا مزید ثواب حاصل کرنے کے لیے خود سے بنا لینا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حمد و ثنا کے بعد یاد رکھو کہ بہترین بات اللہ کی بات ہے، بہترین ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، بدترین کام دین میں نئی بات ایجاد کرنا ہے، اور پھر بدعت ہے یعنی نئی ایجاد شدہ چیز گمراہی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ واضح بتا دیا کہ جو بات اللہ کی ہے وہی اصل بات ہے، اور جو ہدایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی، جو طریقہ بتا دیا، جو مواقع بتا دیے، بس وہی ہے، وہاں ختم ہو گیا۔ اس کے بعد جتنا کچھ ہے جو نیا طور پہ ایجاد ہوا ہے وہ سب گمراہی ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ دین میں نئی چیزوں سے بچو، اس لیے کہ ہر نئی بات گمراہی ہے۔
جو حصول ثواب کی نہیں کی جائے. کیونکہ بعض دفعہ کچھ لوگ حجت بازی کرنے کے لیے کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے پھر اس طرح تو آپ صوفے بھی استعمال نہ کریں کیونکہ آپ کے زمانے میں صوفے بھی نہیں ہوتے تھے. پھر تو آپ نیچے ہی بیٹھ کے کھائیں, پھر آپ ڈائننگ ٹیبل پہ بھی نہ کھائیں کیونکہ اس وقت تو وہ بھی نہیں ہوتا تھا. تو یہ یاد رکھیں کہ جو بدعت ہے وہ دین میں ہوتی ہے, وہ دنیا میں نہیں ہے. تو کیا آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جدید چیزیں استعمال کی تھی. گھوڑا تھا تو گھوڑا استعمال کیا, اونٹ تھا تو اونٹ استعمال کیا, یعنی جو جو چیزیں اویلیبل تھیں آپ نے ہر چیز کا استعمال کیا. ایسا نہیں تھا کہ کوئی نئی چیزیں آ رہی تھی تو آپ اس میں پیچھے پیچھے ہوتے گئے کہ نہیں یہ تو دنیا دار کی چیزیں ہم نہیں استعمال کریں گے. تو یہ چیز نہیں ہے کہ اگر کوئی دنیاوی مثال دے کے یہ کہتا ہے کہ پھر آپ وہ نہ کریں, تو یہ دین سے اس کا تعلق ہے, عبادات سے اطاعت سے اس کا تعلق ہے, نہ کہ ہماری جو دنیاوی ضروریات ہیں اس میں کوئی بدعت نہیں ہوتی. پھر اسی طرح تمام بدعت جو ہیں وہ گمراہی ہیں. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حمد و ثنا کے بعد یاد رکھو کہ بہترین بات اللہ کی بات ہے اور بہترین ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے, اور گمراہی جو ہے جو بدعت ہے وہ گمراہی ہے, اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. گویا اکثر لوگ جب یہ سوال کرتے ہیں اس میں حرج کیا ہے, مثلا کون کون سی چیزیں ہیں کہ جس میں ہم بدعت میں پڑ جاتے ہیں اور اس کو ہلکا لیتے ہیں. مثلا جیسے یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برسی یا 40واں یہ سب چیزیں اس طرح سیلیبریٹ نہیں کی جیسے کہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے. پھر اگر کوئی بتاتا ہے کہ یہ سنت نہیں ہے تو کوئی سوال کرتا ہے نادان کہ اگر اس وقت بیٹھ کے تمام لوگ قرآن پڑھ لیں, سارے لوگ جمع ہوئے ہوئے ہوتے ہیں تو اور وہ کھانا کھا لیں تو اس میں حرج کیا ہے؟ تو اس میں حرج ابھی آپ نے کیا سنا, اس میں حرج کیا ہے؟ اس میں حرج یہ ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. ابھی بھی کوئی حرج ہے یا نہیں, یا اس میں ابھی بھی پوچھنے کی گنجائش ہے کہ اس میں کیا حرج کیا ہے؟ کیوں؟ یا تو آپ ایک گیدرنگ کریں اور اس گیدرنگ میں کہیں ہم نے اپنے رشتے داروں کو بلایا ہے, پارٹی ہے, گیدرنگ ہے, سب کھانا مل کے کھائیں گے, آج ضرور بلائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک گیدرنگ کرتے ہیں اور اس میں قرآن کو بانٹ بانٹ کے توڑ توڑ کے اس طرح سے پڑھتے ہیں اور ایک گیدرنگ کرتے ہیں جس میں حصول ثواب کے لیے ہم اس طریقے کو کہتے ہیں کہ اس کا سارے کا ثواب میت کو پہنچ جائے, جو ہم نے خود بنایا ہے ایک طریقہ جو ہے اس کا ثواب اس کو پہنچے اور ہمیں بھی پہنچے. تو یہ اب آپ جو کر رہے ہیں یہ حصول ثواب کی جو بات کر رہے ہیں بدعت یہاں سے بنے گی. آپ ویسے دیکھ کر آئیں اور کھانا کھائیں بالکل کوئی مسئلہ نہیں, پارٹی کریں کوئی مسئلہ نہیں, ثواب ملے گا, کھانا کھلانے کا ثواب ملے گا اگر آپ اس نیت سے کر رہے ہیں کہ کھانا کھلانے کا ثواب ہے. لیکن اگر آپ اس کو ایک ایونٹ دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں آج برسی ہے اس لیے ثواب ملے گا, ایک برس گزر گیا ہے, تو یہ کھانا کا منتظر, اس کھانے کے ثواب کا منتظر تو میت روز ہوتی ہے. کوئی ہمیں روز پوچھے, کوئی ہمیں روز ثواب پہنچائے, کوئی ہمارے لیے روز دعا کر دے, تو 1 سال بعد کیوں کیا, روز کیوں نہیں کیا, 40 دن بعد کیوں کیا, 20 دن بعد کیوں نہیں کیا. تو یہ وہ باتیں ہیں کہ جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب روک دیا گیا تو وہ بھی دین ہے, اور جب کہا کر لو تو وہ بھی دین ہے. ہم کرنے کو بعض میں اہمیت دیتے ہیں لیکن رکنے میں تھوڑی سی ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں, جہاں روکا جائے وہاں اپنے نفس کا شکار ہو جاتے ہیں. اسی طرح فرمایا گیا کہ بدعتی کے عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں ٹوٹلی رد ہیں. یعنی حرج کیا ہے نا, مجھے پوچھ رہے ہیں حرج کیا ہے اس میں. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی ایسا کام کیا جو دین میں نہیں ہے وہ کام اللہ تعالیٰ کے ہاں رد ہے, وہ قبول ہوگا ہی نہیں, کیونکہ آپ کے پیپر میں سوال ہی نہیں تھا جس کا جواب آپ ڈال رہے تھے. تو جو نمبر تھے کس کے تھے, جو پوچھا جا رہا ہے صرف اس کا جواب دیں, اتنا جواب دیں جو سلیبس کے اندر سے تھا, اگر اس کے باہر سے ہوگا تو نہیں ہوگا. اور کیا حرج ہے اگر ہم سنت سے ہٹ جاتے ہیں اور اپنی مرضی کچھ بنا لیتے ہیں, فضائل بنا لیتے ہیں. قیامت کے روز بدعتی حوض کوثر کے پانی سے محروم رہیں گے. قیامت کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدعتیوں سے شدید اظہار بیزاری کریں گے. تو آپ نے فرمایا کہ میں حوض کوثر پر تمہارا پیش رو ہوں گا, جو وہاں آئے گا وہ پانی پیے گا اور جس نے ایک بار پانی پیا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی. بعض ایسے لوگ بھی آئیں گے جنہیں میں پہچانوں گا اور میں سمجھوں گا کہ یہ میرے ہی امتی ہیں, جیسے وضو کے اعضاء سے پہچانے جا رہے ہوں گے یا باقی چیزوں سے علامات سے پتہ چل جائے گا کہ میرے ہیں.
اور وہ بھی مجھے پہچان لیں گے کہ میں ہی ان کا رسول ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کرے کہ ہم انہیں دیکھیں اور ہم پہچان دیں. کون پہچانے گا؟ جو آپ کو حدیثوں میں پہچانا ہوا تھا. کیونکہ جب آپ کسی کے بارے میں بہت زیادہ پڑھتے ہیں تو آپ ایک دم دیکھتے ہی پہچان جاتے ہیں کہ یہ وہ ہے. لیکن جب ہم حدیث ہی نہ پڑھتے ہوں، ہم قرآن میں کوئی عکس ہی نہ دیکھتے ہوں آپ کا، تو پہچانیں گے کیسے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ نیک شخص ہوگا. اب ان کا رسول ہے، وہ پہچان لے گا کہ میں ان کا رسول ہوں. اور پھر انہیں مجھ پر آنے سے روک دیا جائے گا. میں کہوں گا یہ تو میرے امتی ہیں، لیکن مجھے بتایا جائے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہیں یہ جانتے کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے کیسی کیسی بدعات کی رائج کی تھی. اور پھر میں کہوں گا دوری ہوں ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے میرے بعد دین کو بدل ڈالا. تو اب یہ کیوں کہیں گے آپ؟ اس سے کہیں گے پھر ایک اور پوائنٹ اس میں، اس سے پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے. آپ اپنی امت کے بارے میں نہیں جانتے کہ اس وقت امت جو ہے وہ کیا کر رہی ہے. کیونکہ آپ نے کہا نا کہ فرشتے کیا کہیں گے، آپ کو نہیں پتا کہ انہوں نے کون سی بدعتیں رائج کر لی. تو ان کے بتانے پر ان کو پتا چلا کہ اچھا ایسا کچھ ہوگا. اسی طرح آپ نے فوراً اظہار بیزاری کیوں کیا؟ کیونکہ اللہ کے معاملے میں جھول نہیں دیا جا سکتا. یا آپ یہ نہیں کہہ سکتے اچھا چلو کوئی بات نہیں نا، آپ ساری نمازیں تو پڑھتے ہی تھے نا، کم از کم روزے تو رکھ ہی رہے تھے، تو کیا حرج ہے اگر تھوڑا بہت معذرت دے دیا جائے ان کو. تو اگر بدعت کر لی تھی تو چلو کچھ سنت بھی کی ہوگی. تو اب آپ یہاں سے پتا چل رہا ہے کہ آپ کی جو سفارش ہے وہ ایسے ہی نہیں ہے، رینڈملی نہیں ہے. یا امت محمدی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سبھی پار نکل ہی جائیں گے، چلو کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا کسی طرح. بلکہ آپ سے کیا کہا جائے گا کہ آپ دور کر دیں گے ان کو، اور آپ کا اظہار بیزاری کرنا جو ہے وہ ویلڈ جو ہے رکھے گا کہ آپ کا کہنا ہے اور آپ سے دور کیا جا رہا ہے. اسی لیے آتا ہے نا کہ یشفع من عند اللہ ہوگا، کہ اللہ جس کے لیے اذن کرے گا وہی سفارش بھی کر پائے گا. کیونکہ کوئی شخص غیب نہیں جانتا، کسی کا حال مستقبل نہیں جانتا، تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم سفارش کر رہے ہیں جس کی وہ کیسا ہے. پھر بدعت جاری کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی لعنت ہے. حرج دیکھ رہے ہیں بدعت کا. حضرت عاصم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کو حرام قرار دیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، فلاں جگہ سے لے کر فلاں جگہ تک کوئی درخت نہ کاٹا جائے. نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہاں کوئی بدعت رائج کرے اس پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور سارے لوگوں کی لعنت ہے. کیونکہ آپ کو پتا ہے نا حدود حرم ہے مدینے کے اندر بھی اور مکہ کے اندر بھی جو ہے، تو وہاں پر اس کا اپنا ایک پروٹوکول ہے، اپنا ایک احترام ہے، اپنی وہ ہے جہاں پر دینداری ہوگی. تو وہاں اگر کوئی کرے گا تو اس کی شدت بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے عام دنوں کی نسبت جو ہے. اور آپ اسی نے دیکھیں کہ وہاں پر وہ کام ہو رہے ہوتے ہیں کہ انسان کہتا ہے جب دین نہیں ہوتا نا تو یعنی اہمیت ہی نہیں پتا. میں نے طواف کرتے ہوئے ایک خاتون کو دیکھا، طواف ہو رہا ہے، آپ اس جگہ پہ ہیں جہاں آپ کی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت اعلیٰ درجے میں سن رہے ہیں، قریب سے سن رہے ہیں، اور بالکل سامنے خانہ کعبہ ہے اور آپ بالکل صاف طواف کر رہے ہیں. آپ جو دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی بات سنیں گے اور قبول کریں گے. وہاں پہ خاتون ایسے گارڈ سی لگا کے نا وہ کہنے لگی آپ درود آتا ہے آپ کو؟ میں نے کہا جی. آپ ذرا درود پڑھ کے اس پہ دم کر دیں تو اس سے کیا ہوگا؟ وہ اولاد نہیں ہے نا تو اس کے لیے یہ کرتے ہیں. اب وہ مختلف لوگوں کو روک رہی تھی اور وہ گارڈ لگے ہوئے تھے کہ اس پہ درود پڑھ کے آپ دم کرتے ہیں. آپ سوچیں کہاں کریں گے؟ تو میں نے کہا آپ اللہ سے کیوں نہیں مانگتی؟ آپ یہاں پہ ہیں، آپ مانگیں اللہ تعالیٰ آپ کو دے دیں گے. لیکن نہیں، وہ جو یقین پختہ ہے کہ یہ جو گانٹھ لگی ہوئی دھاگے ہیں اگر اس کے اوپر آپ درود پڑھ کے کسی نے بتا دیا ہے کہ وہ ہوگا تو اولاد ہوگی، نہیں تو اللہ تعالیٰ کیا. تو یہ والی بات ہے کہ جو فرمایا گیا نا کہ کیا آپ نے اس کو حرام قرار نہیں دیا تھا کہ وہاں پر بدعت کرنا، وہاں پر کرنا. تو اس میں آپ کیا دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے سارے لوگوں کی لعنت ہے اس کے اوپر جو اس کا احترام بھی نہیں کریں گے. اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ کیا دین میں صحیح ہے اور کیا غلط ہے؟ علم سیکھنا، عام کرنا جو ہے یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ سیکھا اور عام کیا جائے. اور وہ کون کرے گا؟ ہم تو مصروف لوگ ہیں، ہم تو گھر چلا رہے ہیں. وہ لوگ کہاں سے لائیں جو دین پڑھیں اور آگے پڑھائیں اور اپنے بچوں کو بھیجیں، گھر سے بھیجیں کسی کو؟ تو وہ ہم ہی ہیں جس امت کا یہ فرض کر دیا گیا کہ ہم پڑھیں اور پڑھائیں اور اس دین کو عام کریں، لوگوں کے اندر وہ اعتماد ڈالیں
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جو رشتہ ہے انسان کا، وہ قریب سے انسان کی بات سنتا ہے، اور باقی جو تمام چیزیں یہ انسان کے فتنے اور اس کی آزمائش کے سوا کچھ نہیں. کیونکہ بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ وہ کیا اور ہو گیا، اس سے بڑا فتنہ کوئی اور ہوگا. کسی نے ایک غیر شرعی کام کیا اور اس کی دعا قبول بھی ہو گئی اور ساری عمر کے لیے اس کا ایمان پختہ ہو گیا. تو یہ ہے وہ آزمائشیں اور یہ ہے وہ شیطان کی چال کہ شیطان بڑا خوش ہوتا ہے انسان کو ایسے راستے پر لگا کر. حضرت نافع سے روایت ہے کہ ایک آدمی حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس آیا اور کہا کہ فلاں آدمی نے آپ کو سلام کہا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا میں نے سنا ہے کہ اس نے بدعت ایجاد کی ہے، اگر یہ صحیح ہے تو اسے میری طرف سے سلام بالکل مت پہنچانا. حتیٰ کہ آپ نے اس حد تک ناراضگی کا اظہار کیا. پھر بدعت اختیار کرنے والے لوگ سنتوں سے محروم کر دیے جاتے ہیں. استغفر اللہ یا ربی، توفیق ہی چھن جاتی ہے، کیونکہ وہ ان کاموں میں اتنا مصروف ہو جاتے ہیں اور اس میں کتنی انرجی لگتی ہے. یعنی وہ دیکھا کیسے کیسے کام کروائے جاتے ہیں، قبروں کے ساتھ تعویذ گاڑنا اور کہاں سے کہاں کیا کچھ ہوتا ہے، جس میں مال بھی لگتا ہے اور جان بھی لگتی ہے اور ایمان بھی جاتا ہے. حضرت حسان بن عطیہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ دین میں کوئی بدعت اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں سے اسی قدر سنت کو اٹھا لیتا ہے اور پھر وہ سنت قیامت تک ان لوگوں میں کبھی نہیں لوٹاتا. استغفر اللہ یا ربی. تو اپنے گناہوں پر، اپنی ان چیزوں کے اوپر باقاعدہ استغفار کرنی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے دل میں کوئی ایسی بات آئی ہو کہ اچھا چلو ٹرائی تو کرتے ہیں، یہ والا چیز بھی کر کے تو دیکھتے ہیں، یا اسی طرح بعض دفعہ ہمارے سنت سامنے آ گئی ہو اور پھر ہم نے اس کے خلاف کیا ہو اور آئندہ ہمیں وہ توفیق ہی چھن گئی ہو یا ہمیں وہ رغبت ہی ختم ہو گئی ہو کہ ہمیں اللہ رسول کی بات کو آگے کرنا چاہیے. حضرت امام مالک سے پوچھا گیا اے ابو عبداللہ میں احرام کہاں سے باندھوں؟ امام مالک نے فرمایا ذوالحلیفہ سے، جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا. اس آدمی نے کہا میں مسجد نبوی میں روزہ رسول کے قریب سے باندھنا چاہتا ہوں. امام مالک نے فرمایا ایسا مت کرنا، مجھے تمہارے فتنے مبتلا ہونے کا ڈر ہے. اس آدمی نے عرض کیا کہ اس میں فتنے کی کون سی بات ہے کہ میں نے چند میل پہلے احرام باندھنے کا ارادہ کر لیا ہے. امام مالک نے فرمایا کہ اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے کہ تم یہ سمجھو کہ احرام باندھنے کے ثواب میں نبی پر تم سبقت لے جاؤ گے، جس سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قاصر رہے تھے. میں نے اللہ تعالیٰ سے سنا ہے کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے یا دردناک عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں. اور یہ عذاب صرف آخرت کا عذاب نہیں ہے، بلکہ دنیا میں فتنے، دنیا میں عذاب اور دنیا میں نحوست، دنیا میں بے برکتی اور بہت ساری ایسی چیزیں جو ہیں وہ انسان کو دیکھنا پڑتی ہیں. اسی طرح ہم سے، کیونکہ صحابہ کرام کا پختہ یقین تھا اس بات کے اوپر کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی کہیں نافرمانی ہوئی تو ہم سے ضرور یہ چیز جو ہے وہ ہو جائے گا کہ ہم سے کوئی خیر چھوٹے گی یا کوئی مصیبت آئے گی. اسی لیے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اذان مسجد میں ہو رہی تھی اور وہ وہاں سے نکل کے جا رہا تھا، تو اس کو بتایا گیا کہ اذان جب ہو جائے مسجد میں تو آپ بغیر نماز کے نہ نکلیں، یہاں پر نماز پڑھ کے جائیں، جماعت کر کے جائیں. اس نے کہا نہیں مجھے تو جانا ہے، اور وہ نکل گیا. اب یہ جو صحابی تھے ان کو بڑا وہ تھا کہ مجھے یہ ہے کہ اس کو بھی کوئی وبال آ لے گا، کیونکہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے بعد اور وہ عمل سے روگردانی کر رہا ہے. وہ ان کا پیچھے تک اس کو دیکھتا رہا کہ یہ کیا ابھی کچھ ہوگا ابھی کچھ ہوگا. دیکھا وہ آگے گیا، گھوڑے سے گرا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی. اب اگر ہم ہوں، یہ واقعہ ہماری زندگی میں ہو تو ہم کیا کہیں گے؟ بس وہ نا گھوڑا اچانک سے بتکا، وہ پاؤں اس کا سلپ ہوا، بس میں نیچے آ گیا، بائی چانس. ہماری زندگی میں ہر چیز بائی چانس ہوتی ہے، اتفاق سے ایسا ہو جاتا ہے. پھر ہم سوال کرتے ہیں بہت پریشانیاں آ رہی ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ پھر کسی پیر کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، فلانے کی نظر لگ گئی، فلانے نے جادو کروا دیا، فلانے سے یہ ہو گیا. تو یہ ہے وہ لنک کہ جب بھی ہم کوئی ایسا کام چھوڑیں گے، اب آپ دیکھیں پوری امت کو سوچیں، پوری مسلم قوم کو سوچیں، اپنے علاقے کے لوگوں کو، مسلمانوں کو سوچیں، اور پھر اس کے بعد اس عذاب کو سوچیں جو ملک کے اوپر کسی نہ کسی شکل میں آتے رہتے ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے، اس کی وجوہات آپ کے سامنے آئیں. تو یہ ہے وہ چیز کہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلنا یا علم کا نہ ہونے کی وجہ سے لا علمی میں ایسے کام کرنا، نتیجہ اس کا ایک ہی ہے. یعنی علم کے بغیر چاہے کریں چاہے علم کے ساتھ کریں، کہ دونوں کا نتیجہ گمراہی ہی ہے، اور اصل عطاعت جو ہے اسی میں نجات ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی صحیح پیروی عطا فرمائے اور ہمیں ہماری خواہشات کے وبال سے محفوظ فرمائے. اللہ ہمیں شیطان کی پیروی سے محفوظ فرمائے، بھٹکنے بہکنے سے محفوظ فرمائے، اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے.
تاکہ ہمارے اندر دین کا شوق اتر سکے. کہ دل جو کج ہو جاتے ہیں، سخت ہو جاتے ہیں، پھر شوق بھی ختم ہو جاتے ہیں. وہ آتے ہیں نا ان کے دلوں پہ تالے قفل ہیں، کیا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں؟ تو اصل میں وہ کیا ہوتا ہے، جب انسان اپنی منمانی کی زندگی گزارتا رہتا ہے لغویات کے ساتھ، سوشل میڈیا کے ساتھ، ٹی وی کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ، ہر وقت سوشلائزنگ کے ساتھ، تو کرتے 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 دل سے ایمان ہی اڑ جاتا ہے. اتنا کم ہو جاتا ہے، اتنا کم ہوتا ہے، پریشان رہتے ہیں، کرتے کچھ نہیں کیونکہ وہ ہمت ختم ہو جاتی ہے. تو ایمان میں جو مضبوطی ہوتی ہے وہ انسان کو اٹھاتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے مجالس جو ہیں جہاں پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور احکامات کو بتایا جاتا ہے وہاں پر بیٹھنے والوں کو شامل کریں اور سیکھنے اور سکھانے والوں میں ہمیشہ شامل رکھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے لیے قرآن کے علم کو آسان فرمائے، آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.